ایس بھائی نے اور میرے تو بعد انشاءاللہ سیالکوٹ دا ایک معروف نام محترم جناب محمد افضل قادری صاحب آپ تشریف لے آ رہے نے انشاءاللہ انہاں دے اون تک میں چند گلاں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے جدوں وہ آ گئے میں مائک بالکل چھوڑ دواں گا انہاں دا انتظار ہے بڑی محبت دے نال بڑی توجہ انہماک نال عشق رسول دلاں وچ بسا کے محبت رسول لے کے میری گفتگو نو سماعت فرمانا اور گل چنگی لگے تے بالکل ہر چیز تو بالا تر ہو کے صرف اپنے نبی واسطے بولنا ہے تے آکھنا ہے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی تسی سیانے لوگ بیٹھے ہو تسی جان دے ہو کہ کوئی بھی بندہ کسے قسم دا بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے انہوں اپنے دعوے تے دلیل پیش کرن دی ضرورت ہوندی ہے۔ وکیل عدالت وچ دعویٰ کرتا ہے کسے بھی قسم دے کیس دا دعویٰ کرتا ہے تو انہوں جج دے سامنے اپنے دعوے تے دلیل دینی ہوندی ہے۔ ادیب ہوئے او اپنے ادب نو پیش کر کے دلیل دیندا ہے، شاعر ہوئے وہ اپنے شعر پیش کر کے دلیل دیندا ہے، وہ خطیب ہوئے اپنی گفتگو نال دلیل دیندا ہے، وہ کوئی بھی ہوئے اپنے اپنے شعبے نال تعلق رکھن والا اپنے دعوے تے دلیل دیندا ہے۔ ہر بندہ اپنے دعوے تے دلیل پیش کردا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی تے دعویٰ کیتا ہے، جیڑا دعویٰ کیتا ہے لوگ آندے نے تو اے دعویٰ کیتا ہے دے تے دلیل دے، تیرے کل دلیل کی ہے؟ میرے تے تیرے رب نے بھی ایک دعویٰ کیتا، رب نے دعویٰ کیتا کہ انا اللہ میں اللہ ماں میں وحدہ لا شریکہ میں تہاڈا رب ہاں۔ رب نے دعویٰ کیتا جی میں دنیا داری تے اسی دعویٰ کریے تے دلیل دی ضرورت ہے۔ عرض کیتی گئی مولا تو دعویٰ کیتا ہے میں رب ہاں تے تیرے رب ہوں تے دلیل کی ہے؟ کیویں منیے کہ تو رب ہے؟ رب فرمایا کائنات والیو ادیب ادب پیش کر دائی، شاعر شاعری پیش کر دائی، خطیب گفتگو پیش کر دائی، نعت خواں نعت دے اشعار پیش کر دائی۔ لوگو میں رب ہو کے دعویٰ کیتا میں تہاڈا رب ہاں، میں تہاڈا الہ ہاں، میں معبود ہاں، میں دعویٰ کیتا یا اللہ دلیل کیے؟ فرمایا میرے دعوے دی دلیل ویکھنی ہوئے تو ہور کچھ نہ ویکھو، ذات مصطفیٰ دو دیکھ لبو تو میرے دعوے دی دلیل مل جائے گی۔ میں اپنے دعوے دی دلیل اپنے یار محمد نو بنا کے دنیا دکھا دیا۔ فرمایا میں اپنے یار نو اپنے دعوے دی دلیل بنایا۔ یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تواڈے رب دی طرفوں تواڈے وال ایک برہان آئی۔ برہان دا مطلب دلیل ہے، برہان دا مطلب معجزہ ہے، برہان دے بڑے بڑے معانی و مطالب مفسرین و علماء نے لکھے نے، کتب لغت دے اندر موجود نے، لیکن اے دے دو معنی زیادہ مشہور نے۔ ایک دا معنی ہے دلیل، رب فرمایا میں اپنے محبوب نو اپنے دعوے دی دلیل بنا کے کلیا ہے۔ دوسرا دعویٰ دوسرا دا مطلب ہے معجزہ۔ فرمایا کائنات والیو جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی رسول آئے ہر نبی نو ہر رسول نو اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں، بڑے بڑے کمالات دیتے، بڑے بڑے معجزات، بڑے بڑے درجات عطا فرمائے، لیکن کسے نبی نو ایک معجزہ، کسے نو دو معجزے، کسے نو چار معجزے، کسے نو پنج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے اسا موسیٰ نبی نو 9 معجزات عطا فرمائے۔ الغرض کسے نو 9 معجزے، کسے نو 10 معجزے، کسے نو 20 معجزے، کسے نو کنے معجزے، کسے نو کنے معجزے، لیکن گل چلدی چلدی لمبی ہو جائے گی۔ باری آ گئی آمینہ دے لال دی، باری آ گئی
زہرا دے بابے دی، باری آ گئی حسنین دے نانے دی، باری آ گئی میرے تے تیرے آقا دی، باری آ گئی میرے تیرے نبی دی۔ رب فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا لوگو کسے نو ایک معجزہ، کسے نو دو معجزے، کسے نو چار، کسے نو 9 10 15 20 معجزے عطا فرمائے۔ فرمایا سونیا تینو 1 2 4 10 15 20 معجزے عطا کر کے دنیا دے نہیں گلیا، یا اللہ کنے معجزے دیتے؟ فرمایا لوگو میں اپنے یار لو سر دے والا تو لے کے قدمہ دے ناخنا دیگر پوری ذات لو سراپائے معجزہ بنا کے ڈورے آئے۔ اچھا بولو سبحان اللہ، اور اچھا آنکھو سبحان اللہ۔ باقی نبی آئے گنتی دے معجزات دیتے، میرے تیرے نبی نو رب نے سر دے والاں تو لے کے قدمہ تیکر معجزہ بنا کے کلیا۔ باقی نبی معجزات لے کے آئے، آمینہ دا لال معجزہ بن کے آیا۔ بلکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا معجزہ، سبحان اللہ دی آواز وچ ہر گل تے ہر جملے تے سبحان اللہ تو آڈی آوے۔ میں آکھیا میرے نبی دا بولنا بھی معجزہ، میرے نبی دا مسکرانا بھی معجزہ، میرے نبی دا اٹھنا معجزہ، میرے نبی دا بہنا معجزہ، میرے نبی دا چلنا معجزہ، میرے نبی دا رکنا معجزہ، میرے نبی دے کن معجزہ، میرے نبی دا نک معجزہ، میرے نبی دے لب معجزہ، میرے نبی دی آنکھاں معجزہ، میرے نبی دے بال معجزہ، میرے نبی دے ہاتھ معجزہ، میرے نبی دے قدم معجزہ، میرے نبی دے بال معجزہ، کائنات والیو میرے نبی دے دندان معجزہ، میرے نبی دا لعاب معجزہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیو، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، میرے نبی دا ازواج وچ جانا معجزہ، میرے نبی دا صحابہ وچ بہنا معجزہ، میرے نبی پاک دا کھانا معجزہ، میرے نبی دا پینا معجزہ، میرے نبی دا کھانا معجزہ، میرے نبی دا پینا معجزہ، میرے نبی دا سونا معجزہ، میرے نبی دا اٹھنا معجزہ، میرے نبی دا جاگنا معجزہ۔ او لوگو معراج دی رات مصطفیٰ دا عرش اولا تے جانا بھی معجزہ، واپس زمین تے ہونا بھی معجزہ، میرے نبی دی ہر ادا معجزہ۔ آکھیا جڑا آکھے نبی ساڈے ورگا، اور میرے نبی دا لعاب بھی معجزہ ہے، تو میرے نبی دے لعاب دا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر مصطفیٰ دی ذات دا مقابلہ کی نہیں ہو سکتا۔ کیا بولو سن؟ اسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے قلم اٹھایا، میرے امام نے ترجمہ کیتا، میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے یہ معجزے انبیاء کو خدا نے، 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 معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ یہ جملہ سارے کہہ لو، معجزہ بن کے آیا ہمارا 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 معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا۔
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما قرأ فأتيت رسول الله وأنا أبكي فقال ما لك يا أبا هريرة فقلت ادعو الله أن يهدي أم أبا هريرة فقال اللهم اهدي أم أبا هريرة أو كما قال عليه السلام. میں کوئی اخبار تو قصہ پڑھ کے نہیں سنایا، نوائے وقت تو کوئی خبر نہیں سنائی، میں تینوں نبی دی حدیث پڑھ کے سنائی ہے. سبحان اللہ اچھا کہہ لو، نبی دی حدیث نال پیار کرن والا بولے سبحان اللہ. کسے کہانیاں والی گل نہیں ہوے گی، کوئی روایات من گھڑت نہیں ہو من گیا، یا اللہ دا قرآن ہوے گا یا مصطفیٰ جان رحمت دا فرمان ہوے گا. سنیا جے ذرا حدیث، میں صحیح مسلم تو پڑھیا، مشکات المصابیح تو پڑھیا، اشیاۃ للمیات تو پڑھیا، ملا علی قاری دی مرقات تو پڑھیا، اس تو علاوہ مفتی احمد یار خانیمی دی میرات تو پڑھیا. پنج تن جنا دے پنجا کتاباں دے حوالے نال حدیث سنا رہا. راوی کون نے؟ میرے نبی دی یونیورسٹی دے لائق ترین طالب علم، اصحاب صفہ دے منیٹر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون جناب ابو ہریرہ؟ میرے آقا دیاں ساریاں تو زیادہ حدیثاں روایت کرن والے جناب ابو ہریرہ، انفرادی حیثیت رکھن والے جناب ابو ہریرہ. او جناب ابو ہریرہ جنہوں میرے آقا نے حافظہ خیرات وچ عطا فرمایا. او جناب ابو ہریرہ فرما دینے، اے لوگو میرے نبی دے دیوانے ہو، میں نبی پاک دا غلام ہاں، لیکن میری ماں مشرک آئے، میری اماں کافر آئے، میں نبی دا غلام ہاں، میری ماں نبی دی دشمن آئے، میری ماں کافرہ دے مشرک آئے، میں خدا دی عبادت کرن والا، میری اماں بتاں دی پوجا کرن والی، بتاں دی عبادت کرن والی. میں ہر ویلے ہر روز جدوں بھی ماں دے کول بیٹھنا آیا نا اماں اے بت جھوٹے نے، اے مشرک جھوٹے نے، اے لات و عزا و منات اے جھوٹے نے، اے اماں اے کافر جھوٹے نے. آئے اس نبی دا کلمہ پڑھ لے جڑا نبی آپ بھی سچا، او دا دین بھی سچا، او دا قرآن بھی سچا، اس نبی دا خدا بھی سچا ہے. آئے اماں آئے اس نبی دا کلمہ پڑھ لے. میری ماں نبی دا کلمہ پڑھن دے بجائے میرے آقا دی شان اندر نازیبا کلمات دا ارتکاب کر دیئے، میرے نبی نو برا بلا یان دیئے، میرے آقا نو گالیاں دین دیئے. فدعوتها یومل، ایک دل میں اپنے ایمانو پھر اسلام دی دعوت دیتے. آکھے اماں اے بتانو چھڑ دے، اے جھوٹے نے، اے جھوٹے نے. آج سچے رب دا کلمہ پڑھ لے، سچے نبی دی غلامہ بن جا، سچے دین اسلام تے آ جا. میری ماں نے میری گل سنیے، میرے نبی نو گالیاں دینا شروع کر دیتیاں نے، میرے نبی نو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے. ملک خلیل صاحب بڑی توجہ دے نال سننا، جتنے بھی میرے نبی دے دیوانے بیٹھے ہو بڑی محبت دے نال سننا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جدو میری اماں نے میرے نبی نو گالیاں دتیاں، میرے نبی نو برا بلا آکھیا، عاشق نو تے وارا نہیں کھاندا کوئی میرے آقا نو گالیاں دے ہووے صحابی رسول او دے سامنے کوئی نبی نو گالیاں دے برداشت کیویں ہووے. جناب ابو ہریرہ تلوار پکڑ لئیے.
اج ماں دی گردن اتار دواں گا، ماں نو قتل کر دواں گا۔ اے میرے نبی نو گالیاں دے رہی ہے۔ فرمایا لوگو تلوار لے کے جدوں ماں دے کول آیا، پھر میرے نبی دی حدیث یاد آ گئی، میرے نبی دی تعلیم یاد آ گئی، حضور دی تربیت یاد آ گئی۔ میرے نبی فرمایا اصحابہ ماما نو ماری دا نہیں، ماما نال پیار کری دا ہے۔ ماں دے قدمہ تھلے جنت، ماں جنتی، ماں دے قدمہ تھلے جنت، تیری جنت ماں دے قدمہ تھلے وے۔ اس واسطے ماما نو ماری دا نہیں، ماما نال پیار کری دا ہے۔ میرے نبی دے دیوانیو تلوار تھئی سٹی ہے، تلوار سٹ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روندیاں روندیاں اپنے گھروں نکلے نے۔ جدوں خیال آیا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ کتھے جا رہے ہیں؟ خیال آیا اے ابو ہریرہ چالی اس نبی دی بارگاہ وچ چلیے جتھے جا کے مشکلاں آسان ہو جاندیاں۔ چل دیاں نبی پاک دی بارگاہ چاہے، میرے نبی دی بارگاہ چاہے مسجد نبوی شریف، میرے تیرے آقا بیٹھے ہوئے نے۔ توجہ کرے آجے، میرے آقا نے ویکھیا، میرے آقا دی نظر پہ گئی حضرت ابو ہریرہ ایک نکرے لگ کے بکل چادر دی مار کے روندے پے نے، اکھاں چوں آنسو آ رہے نے۔ میرے نبی فرمایا ما یبکی کا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ میرا غلام کیوں رونا ہے، کیوں رونا ہے؟ ابو ہریرہ کی ہویا جے؟ کسی شے نے روایا ہے؟ ارگیتی آقا میری ماں مشرکہ ہے، میری ماں کافرہ ہے، میں اپنی اماں نو اسلام دی دعوت دینا وا، میری ماں نے توانو گالیاں دتیاں نے، برا بلا آکھیا ہے۔ سونیا مینوں برداشت نہیں ہویا، اج میں ماں نو چھڈ کے، ماں نال ناتا توڑ کے، رشتہ توڑ کے، گھر بار چھڈ کے تیری بارگاہ چ آ گیا، ہن میں واپس نہیں جانا، ہن میں ایتھے ہی رہنا ہے۔ میرے نبی نے جناب ابو ہریرہ نو اپنے کول بلایا، سینے نال لایا، سامنے بٹھایا۔ میرے نبی نے پیار نال فرمایا اے ابو ہریرہ میں محمد اس کائنات اندر رشتے توڑن نہیں آیا، میں محمد اس کائنات اندر رشتے توڑن نہیں آیا، میں تے رشتے جوڑن آیا، میں رشتے جوڑن آیا۔ حضرت ابو ہریرہ جدوں اینا سنیا ہے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑے نے، ارگیتی سونیا میرے آقا اگر رشتہ جوڑن آئے ہو اج میرا بھی مانل ٹوٹیا رشتہ جوڑ دو۔ ابو ہریرہ کی چانا ہے، ارگیتی آقا تساں فرمایا ہے میں رشتے جوڑن آیا، اج میں بھی اپنے اماں دے نال رشتہ توڑ کے آیا، سونیا میرا رشتہ جوڑ دو۔ ابو ہریرہ کی چانا ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے نے، جڑی گل کر دینے انہوں اپنی زبان وچ اگر ترجمہ کرا، حضرت ابو ہریرہ ہاتھ جوڑے ہوئے نے تے بول کے آندے نے کرم کی ایک نظر ہم پہ خدا را یا رسول اللہ۔ تسی بھی سارے عرض و مروز کر لو، پتہ نہیں کدی عرض قبول ہو جائے، کملی والے دا کرم ہو جائے۔ سارے اکھاں بند کر کے گنبد خضرانو اکھاں وچ بسا کے نبی دا پیار لے کے سارے عرض کر لو کرم کی ایک نظر ہم پہ خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، نہ تمہارا
تمہارا تمہارا یا جڑا نبی دا ایک کہلم ہے سونیا میں تمہارا تمہارا یا تمہارا یا تمہارا یا میں تمہارا تمہارا حضرت ابو ہریرہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ارگیتی سونیا میری اماں واسطے ہدایت دی دعا فرما دو ہاتھ اٹھاؤ دعا منگو اللہ میری مانو اسلام دی دولت دے دے میرے آقا نے ید اللہ دی شان والے ہتھانو اٹھایا میرے آقا نے دعا منگی اللہم اہدی ام ابا ہریرہ میرے آقا دعا منگ دینے اے اللہ ابو ہریرہ دی امانو اسلام دی دولت عطا فرما دے ابو ہریرہ دی امانو ہدایت عطا فرما حضرت ابو ہریرہ انی دعا سنے ملک صاحب جدوں میرے آقا نے دعا منگیے حالاں دعا پوری نہیں ہوئی حالاں میرے آقا نے ہاتھ چہرے تے نہیں پھیرے اللہ آمین نہیں آکھیا جناب ابو ہریرہ اتھوں اٹھے نے نلین پائے نے جتی پائیے گھر وال دوڑ لا دیتی ہے صحابہ آندے نے ابو ہریرہ خود دعاواں کروانا ہے آمین بھی نہیں ہویا کیا آپ جا رہے آئے دعا پوری ہو لین دے آمین کہہ کے چلا جائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی دا عقیدہ دیکھیا جے فرمایا پیر پائیو نبی دے صحابہ منو نہ روکو منو منع نہ کرو منو جان دے وہ ابو ہریرہ کیوں جانا جانا ہے فرمایا پیر پائیو منو جان دے وہ میں گھر جا کے دیکھنا چاہنا پہلا گھر میں پہنچنا ماں یا مدینے والے دی دعا پہلا پہنچ دیئے فرمایا صحابہ منو روکو نا منو جان دو میں جا کے دیکھنا میرے نبی دعا کر رہے نے میں دیکھاں تے سی جا کے پہلا گھر میں پہنچنا یا میرے آقا دی دعا پہلا پہنچ دی ہے واہ جناب ابو ہریرہ تواڈے عقیدے تو قربان جاؤں فلما سرت الى الباب فاذا هو مجاف توجہ کرے آج فرماندے نے اگے کدے بھی گھر دا دروازہ بند نہیں سی ہویا زمانہ جاہلیت سی نا کدے دروازہ بند نہیں سی ہویا آج جدوں میں دروازے تے پہنچیا تے خلاف معمول دروازے دی کنڈی وجی دروازہ بند ہے میں دروازہ کھڑکایا میری ماں نے پوچھیا کون ہے میں آکھیا اماں تیرا پتر ابو ہریرہ آیا فقالت مکانک یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ پتر ٹھہر میں ہونی آ کے دروازہ کھولنی میں تھوڑی جی دیر رکیا تے ماں نے آ کے دروازہ نہ کھولیا تھوڑی جدو دیر ہو گئی نا وہ پہلے لکڑ دے دروازے ہوندے سن تسی جان دے ہو بڑے لوگ فرماندے نے میں انج کان دروازے دے نال کان لایا تے کوئی آواز آئی اندروں اماں کیوں لیٹ ہو گئی ہے فرمانے جدو میں دروازے دے نال کان لایا فسمیت خشف قدمی امی فسمیت خدخدت الماء فرماندے نے میں کان لایا تے مینوں پانی دے چلن دی آواز آئی پانی چل رہا ہے تے تھوڑی دیر تو بعد میری ماں نے آ کے دروازہ کھولیا میں ویکھیا میری ماں نے غسل کیتا ہے وضو کیتا ہے تے پرانے کپڑے لا کے نمے پائے نے انج کہہ لو محبت والا جملہ بولا کہندے نے میری اماں نے غسل کر کے کفر والا لباس لا کے نور والا پا لیا ہے دوزخیاں والا لا کے جنتیاں والا پا لیا تے میری ماں دی زبان تے جاری ہے اشہد ان لا الہ
الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میری ماں جلدی دے نال دوپٹہ سر تے لینا بھول گئی۔ آکھیا اماں دوپٹہ کتھے؟ فرمایا پتر ابو ہریرہ دوپٹے دیاں گلاں بعد وچوں کراں گے، پہلا مبارک ہوے جس نبی دا تو غلام ہے، میں بھی او دا کلمہ پڑھ کے او دی غلامہ بن گئیاں۔ ماں انہیں تھوڑی دیر پہلا اس سے کلمے والے نو گالاں بھی کڈنی سے، ہن او دا ہی کلمہ پڑھ رہی ہیں کیویں؟ ماں ابو ہریرہ پتر خود جا کے دعاواں کروانا ہے، خود دعاواں کروانا ہے، خود پوچھنا اماں کلمہ کیویں پڑھے؟ ابو ہریرہ تو جا کے دعا کروائیے، تھوڑی دیر ہوئیے اسے کلمے والے نبی نے آپ گھر آ کے انہوں کلمہ پڑھا کے اپنی غلامہ بنا لیا ہے۔ پتا چلیا میرے نبی دی دعا بھی معجزہ ہے۔ لوگ آندے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہا میرا نبی چاہے مگروں میرا نبی تے ہاتھ چک دوے، ہاتھ چکنا بھی بعد دی گل ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، پوری ذمہ داری نال بیان کراں گا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی دعا کرنا تے دور ہے، مصطفیٰ دل وچ سوچ دے نے، جو سوچ دے نے رب اوویں ہی کر دیندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں میری ماں نے کلمہ پڑھیا تے جدوں ماں نو چھڈ کے گھروں نکلے سن روندیاں روندیاں تے ویڑے محلے والے شریکاں نے گلاں کیتیاں۔ میں کہا ابو ہریرہ اج ماں نال رشتہ ٹوٹ گیا ہی نا، ہن بلا اپنے نبی نو، بلا اپنے نبی نو، دیکھیے تیرا نبی کی کر سکدا ہے۔ جدوں پھر ماں نو کلمہ پڑھدیاں ویکھیا نا، حضرت ابو ہریرہ دروازے چ گئے، کیتا شریکاں ول منہ، ماں اوئے تسی آندے سو نبی دے کچھ نہیں سکدا، اوئے تل ویکھو، اوے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگو 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 ضرور دیتے ہیں، اور ہم نے یازی کسی سے کیوں مانگے، او ہم کو سب کچھ جدا عقیدہ بولے گا، ہم کو سب کچھ، ہم کو سب کچھ، ہم کو سب کچھ، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ تے شریکاں ول حضرت ابو ہریرہ نے چہرہ کیتا ہویا ہے تے بول کے آندے نے اور تسی آندے ہو نبی دے کچھ نہیں سکدا، نبی کر کچھ نہیں سکدا، ادھر ویکھو ساڈا کیتا ہے اور جدھر جدھر بھی گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ اے جملہ سارے کہہ لو سالہ جڑے خالی جولیاں لے کے نبی دے میلاد وچ آئے ہو، اللہ حضور دے ذکر دا صدقہ، نبی دے میلاد دا صدقہ خالی جولیاں بھر دے، مل کے کہہ لو کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی۔ میرے نبی پاک جمعے دا خطبہ دے رہے نے، صحیح بخاری پڑھ رہے ہوں، صحیح مسلم پڑھ رہے ہوں، مشکات پڑھ رہے ہوں، درجنہ محدثین دے حوالے نل پڑھ رہے ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، کون جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں لگاتار 10 سال میرے آقا دی خدمت کیتی ہے، 10 سال دا عرصہ
نبی پاک دی بارگاہ چ گزاریا دنے بھی آقا دی بارگاہ چ دوپہر بھی نبی دی بارگاہ چ شام بھی میرے آقا دی بارگاہ چ رات بھی میرے آقا دی بارگاہ چ میرے نبی نو وضو کرانا میرے نبی نو کھانا دینا میرے نبی نو پانی دینا میرے آقا دے نلین اٹھانا میرے آقا نے کوئی کم کلنا حضرت انس نو ٹورنا جڑا بھی کوئی کام ہونا جناب انس نے کرنا ہر ویلے میرے آقا دی بارگاہ چ رہن والے جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میں راوی دا تعارف بھی کروا رہا حدیث بھی پوری ذمہ داری نال پڑھیا بخاری وچ بھی موجود مسلم وچ بھی موجود متفق علیہ حدیث امام بخاری بھی لکھیا امام مسلم بھی لکھیا میرے تیرے نبی جمعے دا خطبہ دین لئی منبر شریف تے جلوہ فرمائے اج میں خطاب کراں تسی سامنے بیٹھ کے سنو او کیسا منظر ہوے گا جدوں خطاب کرن والا آمینہ دا لال ہوے گا سامنے بیٹھ کے سنن والے ابو بکر عمر عثمان و علی ہون گے نالے کالے رنگ دا بلال ہوے گا میرے نبی پاک جمعہ دا خطبہ دے رہے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے نے ایک میرے آقا دا غلام کھڑا ہویا صحابی کھڑا ہویا ایک عرابی کھڑا ہویا ارگیتی سونیا حلق المال وجاء العیال سونیا جانور ہلاک ہو رہے نے بچے بکھے مر رہے نے پیاسے مر رہے نے فصلیں تباہ ہو گئیاں قحط پہ گیا ہے بارشاں نہیں ہو رہیاں صحابی دا عقیدہ ہے جدوں مشکل آ جائے نبی دی بارگاہ چ آ جاؤ مشکلاں آسان ہو جان گیاں میرے آقا دی بارگاہ چ عرض کیتی سونیا قد اللہ لنا ساڈے واسطے اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دے وہ ساڈے واسطے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو میرے آقا دی بارگاہ چ عرض کیتی آقا دعا منگو اللہ بارشاں عطا فرمائے بارش نہیں ہو رہی جانور پیاسے مر رہے نے بچے بکھے مر رہے نے فصلاں تباہ ہو رہی نے سک گئیاں نے سونے اللہ کو دعا کرو اللہ بارش عطا فرمائے ہن میرے تیرے آقا نے ہتھاں نو اٹھایا ہے جد اللہ دی شان والے وما رمیتا اس رمیتا دی شان والے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے نے میرے آقا نے دعا منگی اے اللہ اے میرے پروردگار اے میرے مالک و مولا میرے غلام عرض کر رہے نے اللہ میں تیری بارگاہ عرض کرنا اے بارش عطا فرما بارش برساؤ حضرت انس فرماندے نے بخاری مسلم مشکات درجنا محدثین نے لکھیا ہے میرے نبی پاک نے اللہ دعا منگی ہے دعا مانگ کے اللہ چہرے تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ نے بارش عطا فرمائی بدل آ گئے بارش آ گئی اللہ میرے آقا خطبہ دے کے منبر دے تھلے نہیں آئے مسجد نبوی دا چھت بارش دے پانی دے نال چون لگ پیا ہے قطرے ٹپک رہے نے میرے آقا دی داڑھی مبارک کو پانی دے قطرے نے میرے نبی دے دیوانیو حضرت انس فرماندے نے جدوں جمعہ پڑھن آئے سا کپ نکلی ہوئی سی سورج نکلیا ہویا سی جدوں پڑھ کے نکلیاں بارش ہی بارش سارا دن بارش ہفتے دا دن بارش رات بھی بارش اتوار دا دن بارش رات بھی بارش سوموار بھی بارش منگل بھی بارش بدھ بھی بارش جمعرات بھی بارش اگلا جمعہ آ گیا بارش رکن دا نا نہیں لے رہی میں کیا بارش کی میں رک دی جس نبی دے کہن تے رب نے بسائی ہے اسے نبی دے کہن تے اللہ بارش نو بند فرمائے گا اگلا جمعہ آ گیا پورا ہفتہ بارش جمعہ پڑھن صحابہ آئے
بدل دے اندر ہی بارش دے اندر ہی آئے میرے آقا نے جدوں خطبہ دیتا ہے وہی صحابی کھڑے ہو گئے اور کردے نے سونیا کملی والیا میرے آقا نے فرمایا ہن کی جانا ہے اور کیتی آقا ہن تے انی بارش ہوئی ہے ہن تے چھت گرن لگ پئے نے دیواراں ڈگن لگ پیاں نے فصلاں ڈوب گئیاں نے میرے آقا فرمایا ہن کی جانا ہے اور کیتی سونیا پچھلے جمعے میں ہی عرض کیتی سی اللہ کو بارش منگ دو ہن میں ہی عرض کرنا وا رب دی بارگاہ عرض کرو اللہ بارش بند فرما دے ہن میرے نبی دا انداز ویکھنا توجہ میری رکھیا جے میرے نبی نے دعا منگی اللہم حبا علینا ولا علینا حبا علینا ولا علینا حبا علینا ولا علینا میرے نبی نے دعا منگی ہے اے اللہ ان بارش بند فرما دے ساڈے اتے بارش نہ برسے مدینے دے ارد گرد بارش برسدی رہے اللہ دے انس فرما دے نے انج میرے نبی نے ہاتھ دی انگلی اٹھا کے اشارہ کیتا ہے جتل جتل میرے آقا دی انگلی دا اشارہ جاندا ہے بدل پھٹ دے جاندے نے صحابہ فرما دے نے جمعہ پڑھنا ایسا بارش وچ ایسا جدو جمعہ پڑھ کے باہر نکلے ماں سورج نکلیا ہویا ہے ساڑے اتے سورج چمکدا بے مدینے دے ارد گرد پھر بھی بارش ہو رہی ہے صحابہ نے جدو نبی دیاں شاناں ویکھیاں عظمتاں ویکھیاں جویں میرے آقا آندے نے رب اوویں ہی کر دیندا ہے میرے نبی دی چاہت خدا دی چاہت ہے تو صحابہ نے بول کے یہ ہوئی آکھیا ہوے گا جدا ترجمہ میرے امام نے کیتا ہے میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے صحابہ نے بول کے نعرہ مدینے دیاں گلیاں وچ لا کے یہ ہوئی آکھیا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم پڑھ لو سارے جنہوں اللہ توفیق دیتی ہے جنہوں اللہ نے زبان نبی دا صدقہ دیتی ہے مل کے کہہ لوے خدا کی رضا پڑھ لو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے آدم نبی آندے نے اللہ تو راضی ہو جا جناب شیش آندے نے اللہ تو راضی ہو جا جناب نوح آندے نے اللہ تو راضی ہو جا ادریس نبی آندے نے اللہ تو راضی ہو جا خلیل اللہ آندے نے اللہ تو راضی ہو جا ذبیح اللہ آندے نے اللہ تو راضی ہو جا جناب یوسف جناب اسحاق جناب یعقوب جناب دانیال جناب ہارون جناب کلیم اللہ جناب یحییٰ جناب عیسیٰ آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی تکر ہر نبی آندہ بے اللہ تو راضی ہو جا رب رب ہو کے خالق ہو کے مالک ہو کے رازق ہو کے ایو قیوم ہو کے رب رب ہو کے آندہ ہے سونیا تو راضی ہو جا سونیا تو راضی ہو جا ساری دنیا اے ہو جاندی ہے ربا تو راضی ہو جا رب آندا کملی والیا تو راضی ہو جا تو مل کے کہہ لو خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ یہ جملہ سارے ہوتا ہے بزرگاں تو لے کے نوجوان سارے کہہ لو صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. عزیزان کرام، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت نہ سننا. میرے نبی ارادہ کرن رب اوویں کر دے. میں کیا اے تے نبی پاک دی دعا ہے نا کہ حضور دعا منگی تے جناب ابو ہریرہ دی والدہ نو اسلام مل گیا. میرے نبی دعا منگی، اللہ پورا ہفتہ بارش برسائی. اے تے نبی دی دعا ہے. آقا سن، اللہ دا قرآن ہے، دوسرا سپارہ ہے، پہلا رکوع ہے، دوسرے سپارے دا پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھ. میرے نبی مسجد قبلتین اندر نماز ظہر پڑھا رہے نے. بار بار میرے نبی دا چہرہ آسمان دی طرف اٹھدا ہے. نماز دے دوران حضور بار بار چہرہ اٹھا کے آسمان دی طرف ویکھ دے نے. رب فرمایا جبریل جی مولا حکم ہوے. فرمایا جبریل میرا یار بار بار چہرہ اٹھا رہا ہے، جا یار دی بارگاہ پوچھ کے آ. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. پوچھ کے آ. جبریل آئے، نماز دی حالت وچ عرض کیتی، سونیا تیرا رب فرماندا ہے بار بار اسی ویکھ رہے ہاں، بار بار تسی نماز دی حالت اندر چہرہ آسمان دی طرف اٹھا رہی ہو، سونیا دی وجہ کی ہے؟ میرے نبی فرمایا جبریل میں مسجد سابل منہ کر کے نماز پڑھا رہا، میرا دل کردہ ہے میرا قبلہ بیت المقدس نہ ہوگے، میرا قبلہ رب اس کعبے نو بنائے جڑا میرے دادا ابراہیم نے بنایا سی. میرا قبلہ او کعبہ ہوگے جڑا میرے جد امجد نے تعمیر کیتا. جبریل گئے پھر آئے، فرمایا سونیا رب فرماندا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. سونیا رب فرماندا تو چہرہ پھیر لے نماز دی حالت وچ، نماز پوری ہوندا انتظار نہ کرو. سونیا تیرا رب آندا ہے جتل تو چہرہ پھیرے گا تیرا رب اتل ہی قبلہ بنا دے گا. نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، میرا نبی تے خیال کرے رب قبلے بدل دینا. میں نہیں آندا پیا، اسے مولوی دا ڈائیلاگ نہیں، یہ اللہ دا قرآن ہے، دوسرا سپارہ ہے. میں سونا تو چہرہ پھیر. نبی پاک نے حالت اندر جڑے حج عمرہ کر کے آئے ہو مسجد قبلتین ویکھی ہوے گی اوتے دو نشان ہیں. پہلا حضور بیت المقدس کے نماز پڑھا رہے ہیں، رب دا حکم آیا حضور دی چاہت تے نماز دے دوران ہی نبی پاک نے مسجد اقصی تو چہرہ پھیریا تے کعبہ شریف ول کیتا. رب نے اسی ویلے مصطفیٰ دا قبلہ کعبہ شریف نو بنا دیتا. اے حضور دی شان، اے میرے نبی دی شان. کوئی محبت نال حضور دی شان پڑھے تے صحیح، کوئی عشق لے تے سنے تے صحیح. عشق رسول نال کوئی قرآن پڑھے حدیث پڑھے پتا چلے گا رب نے مصطفیٰ نو شان نہ کی دیتی. میرے نبی نے جدو تبلیغ فرمائی، اعلان نبوت کیتا، اعلان نبوت جدو حضور نے کیتا نا، مکے دے کافراں نے بڑی کوشش کیتی کہ کسے طریقے انہاں نو روکیا جائے. یہ تبلیغ کرنا بند کر دیں، خدا دا نام لینا بند کر دیں. انہاں معاذ اللہ بڑے بڑے پیشکشاں بھی کیتیاں، لالچ دین دی کوشش بھی کیتی، بڑا کچھ انہاں کیتا. معاذ اللہ حکومت دا بھی پیشکش کیتی، رشتیاں دی بھی پیشکش کیتی، بڑا کچھ کیتا. کسے طریقے چھڈ دین اپنا مشن. لیکن میرے نبی فرمایا چاچا جی رب کعبہ دی قسم ہے اگر اے مکے دے کافر میرے ایک ہاتھ تے چان لے آ کے رکھن، دوسرے تے سورج رکھن، آکھن کے رب دا نام لینا چھڈ دے، میں پھر بھی اپنے رب دا نام لینا کدے نہیں چھڈاں گا. جدوں انہاں ویکھیا نا حضور اپنے مشن تو پیچھے ہٹن والے نہیں، تبلیغ چھڈن والے نہیں. ابو جہل بڑا کمینہ سی. اور ایتھے میں ایک وضاحت بھی کر دواں بڑی توجہ دے نال نوجوان حضرات بزرگ میری گل سنو. ساڈے اندر ایک گل مشہور ہے،
اور اے میں ممبر رسول تے بہ کے ایک ادنا جا طالب علم نکما جا بندہ ہاں، میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، لیکن میں اپنے علم کے مطابق یہ عرض کر رہا کہ یہ گلاں ادوں ہوندیاں نے ممبراں تے بہ کے جدوں جہالت چھا جائے، جدوں علم دے نال جس بندے دا تعلق نہ ہوئے پھر وہ غلط روایات ممبر تے بہ کے بیان کر دے، من گڑت روایات بیان کر دے۔ اے ساڈے اندر ایک خطیب بھی ممبر تے بہ کے آندے نے جی ابو جہل حضور دا چاچا سی، ابو جہل حضور دا سکا چاچا سی، معاذ اللہ، یہ ممبر تے بہ کے بھی مولوی جھوٹ بول دے، بالکل ابو جہل میرے نبی دا چاچا نہیں سی، ابو جہل دا قبیلہ ہے بنو مخزوم، میرے نبی دا قبیلہ ہے بنو ہاشم، قبیلہ ہی ایک نہیں تے چاچا کیویں ہو گیا، خاندان ہی ایک نہیں تے چاچا کیویں؟ اور علماء فرماندے نے ایسے گستاخ بندے دا تعلق، ایسے کمینے بندے دا تعلق نبی دے نال جوڑنا بھی نبی دی گستاخی ہے، لہذا یہ گل یاد رکھنا، ابو جہل حضور دا سکا چاچا تے چھڈ کے میرے نبی دا دوروں بھی کچھ نہیں لگدا، او دا قبیلہ ہو رہے، مصطفیٰ دا قبیلہ ہو رہے۔ یہ گلاں یاد کریا کرو، انج دیاں گلاں میں سنیا کرو، من گڑت روایات تے جہالت والیاں گلاں منبر تے بیٹھ کے لوگ بیان کرن تے لوگ اگوں آکھن واہ جی واہ، واہ جی واہ، اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ ابو جہل بڑا کمینہ سی، انہیں کی کیتا، انہیں آکھیا کہ انج گل نہیں بننی، کو بندہ لبو جڑے بندے دی گل مکے والے سن دے ہو، انہیں بندہ تلاش کیتا، یمن تو ایک بندے نے بلایا جدا نام سی حبیب بن مالک یمنی، جنہوں حبیب یمنی دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے، حبیب یمنی نو بلایا، یمن دا بادشاہ سی، مکے آیا حبیب، ابو جہل دی حویلی ہے، انہیں آکھیا بول کی کہنا چاہنا ہے، کیوں بلایا ہی؟ ابو جہل کہنے لگا حبیب گل انجے، ساڈے مکے دا رہن والا ہے، عزیز بھی ہے، اے جتنے بیٹھے نے ابو لہب ہے، اے انہاں ساریاں دا جڑا او عزیز ہے، رشتہ دار بھی ہے، تے او دی ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں دنیا تے، دادا بھی کوئی نہیں، ظاہری طور تے مال بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، جائیداد بھی نہیں اینی، تے او آندا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں، میرے تے وحی نازل ہوندی ہے، قرآن نازل ہوندا ہے، میں اللہ دا آخری رسول بن کے آیا۔ تے گل اے کہ اساں بڑی کوشش کیتی ہے، وہ اپنے مشن تو پیچھے نہیں ہٹدا، ساڈے خداواں نوں بھی برا بھلا آندا ہے، تے تیری مکے والے بڑی گل سن دے نے، تے تینوں تاں بلایا کہ انہاں نال گل کر، تے انہاں نوں کہہ کہ اے تبلیغ کرنا چھڈ دین، تے ساڈے خداواں نوں برا بھلا نہ آکھن۔ حبیب نے آکھیا ہن گل سنیا جے بڑی توجہ میں، نبی کے چاہنے سے کیا کچھ ہوتا ہے؟ حبیب نے آکھیا کہ ابو جہل تیری گل تے سن لئیے، جدے واسطے بلایا ہی انہوں بھی بلا تے صحیح، میں گل کر لینا، ہے کافر، ہے مشرک، ہے نبی دا دشمن، لیکن او دا بھی عقیدہ ہے کہ جن نے ایک دفعہ پیار دی نظر نال مصطفیٰ نو ویکھ لیا، انہیں پھر ساڈا نہیں رہنا، انہیں او دا ہی ہو جانا۔ انہیں آکھیا حبیب یہ گل نہیں چنگی، بلایا تینوں اساں ہیں، انہاں کول تو جائیں نہیں، اوتھے گیا انہاں نو ویکھیا تے تو ساڈے حال ہونا ہی نہیں، تو تے او دا ہی ہو جانا ہے، لہذا اوتھے نہیں جانا، گل پیغام توڑ کے تے انجی گل کر۔ حبیب کہنے لگا ابو جہل پریشان نہ ہو، میں بندہ بڑا سیانا، تے میں اپنے ذہن وچ دو سوال لے کے آیا، دو سوال لے کے آیا، انہاں سوالاں دا جواب نبی تو بغیر کوئی دے ہی نہیں سکتا، اگر تے سوالاں دا جواب نہ دیتا پتہ چل جائے گا یہ نبی نہیں، اگر جواب دے دیتا میں بھی من جاواں گا واقعی اللہ دا رسول ہے۔ انہیں آکھیا جی چلو بلاؤ،
نبی پاک نو پیغام گیا، ہن گل بڑی توجہ نال سنن والی، حضور نو پیغام گیا، میرے نبی ڈرے نہیں، چکے نہیں، گھبرائے نہیں کہ کافراں دی حویلی، دشمناں دا علاقہ تے میں کلا کیویں جاواں، مینوں کوئی نقصان پہنچان گے۔ میرا نبی رب دے نام واسطے، رب دی توحید دی خاطر میرے نبی کلیاں ٹرے ابو جہل دی حویلی وال۔ ابو جہل اپنے بندیاں نو کہن لگا، اوے گل سنو، اے جدو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمن، خبردار کوئی بھی بندہ انہاں دے استقبال وچ کھڑا نہ ہو، جیڑا کھڑا ہویا میرے تو برا کوئی نہیں ہوگی۔ انہاں کہا توں کھڑا نہیں ہوئے گا تے اسی بھی نہیں کھلوواں گے۔ خدا دی کرنی نگاہ قدرت ویکھ رہی سی، میں ابو جہل تو جنہ مرضی روک لے، نبی پاک نو میرے مصطفیٰ نو آ لین دے، ساریاں تو پہلا تیرے کلو مصطفیٰ دا ادب نہ کروایا تے مینوں محمد دا خدا کنے کہنا ہے۔ میرے نبی آئے، ساریاں تو پہلا ابو جہل کھلو گیا، پیچھے سارے کافر کھلو گئے۔ آندا ہے تانوں میں آکھیا سی کھلونا نہیں، میں کہا بے ایمانا آپ ہی ساریاں تو پہلا کھلوتا ہے، تے تینوں ویکھ کے اسی بھی کھلو گئے ہیں۔ میں آکھیا مینوں میرے خداواں دی قسم ہے میں کھلونا نہیں سی، لیکن جدوں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے انج لگدا سی جویں کسے نے کنوں پھڑ کے مینوں کھلار دتا ہے۔ میں آپ نہیں اٹھیا کسے دا کھلاتا، میں کھلوتا وا، میں اٹھیا وا۔ انہاں آکھیا پھر بے ایمانا جن نے تینوں کھلا رہا ہے سانوں بھی اونے ہی کھلا رہا ہے۔ حبیب کہنے لگا جی میرے نبی آ کے بہ گئے، حبیب کہنے لگا میں سنیا کہ تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں۔ میرے نبی فرمایا الحمدللہ میں اللہ دا آخری رسول بن کے آیا، اللہ دا نبی ہاں، میرے تے وحی ہوندی ہے، اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا جی میں دو سوال لے کے آیا، میں دو سوال لے کے آیا، انہاں دوواں سوالاں دا جواب دیتا میں من جاواں گا تسی اللہ دے رسول ہو۔ میرے نبی فرمایا پوچھ کیڑا سوال ہے؟ ہاں جی پہلا سوال ہے وے اے جڑا آسماناں تے چن پیا چمکدا ہے، اے چن اللہ دا نور ہے، چن اللہ دا نور ہے، تے اے مکے والے آندے نے معاذ اللہ تسی جادوگر ہو۔ چن اللہ دا نور ہے، اے آندے نے تسی جادوگر ہو، تے اس چن تے کوئی کمال وکھاؤ، کیونکہ چن اللہ دا نور ہے، اے دے تے کسے دا جادو نہیں چل سکدا، اے دے ٹکڑے کر کے وکھاؤ، اگر تساں ٹکڑے کر دیتے میں مر جاواں گا، واقعی تسی اللہ دے سچے رسول بن کے آئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو، میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اینا سنیا، میرے نبی نے اے نہیں فرمایا اے حبیب کنج دیاں گلاں کرنا ہے، کتھے میری ذات، کتھے عرشاں تے چمکن والا چل، کتھے میں کتھے چل، انج دیاں گلاں نہ کر، میں کیویں ٹکڑے کر سکنا وا، نا میرے نبی دے دیوانیو سنیو، میرے نبی دے دیوانیو، میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو بڑی محبت لے کے اپنے نبی دی شان سن لا، اپنے نبی دا مقام سن لا، اپنے نبی دا اختیار سن لا۔ میرے نبی نے فرمایا حبیب اور بھی کوئی گل آئی، اگر دے سونیا یہ پہلا کر کے دکھاؤ پھر دوسرا سوال دساں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اب شام پہ جائے گی، جبل ابو قبیس تے آ جانا، مکے دے پہاڑ تے آ جانا، تم ہی آ جائیے میں بھی آ جاواں گا۔ اے حبیب جبل ابو قبیس تے تم ہی آ جائیے میں بھی آ جاواں گا، آج صرف تینوں چند دے ٹکڑے کر کے نہیں بھی کھانے، آج ایسا تینوں چاند اپنے قدماں وچ بھی کھانا ہے۔ شام پہ گئی، جبل ابو قبیس جتھے اج ہونا عربی جیڑا عربیاں دے محلات نے، او پہاڑ جبل ابو قبیس، او پہاڑ دے اتے حبیب یمنی مکے دے سارے کافرانو نال لے کے آ گیا۔ ادھر میرے آقا اپنے یارانو لیا، اپنے وفادارانو لیا، اپنے صحابانو لیا، میرے نبی بھی آ گئے، جبل ابو قبیس تے آئے۔ میرے نبی فرمایا حبیب ہن بول کی کہنا چاہنا ہے؟ آندا جی چن دے ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ میرے آقا کریم دے دیوانیو توجہ کرے آگے، میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھن والیو، میرے نبی انج ہاتھ اٹھایا، شہادت والیو انگلی نو اٹھایا،
میرے نبی نے انج چن ول اشارہ کیتا ہے شہادت دی انگلی دا اشارہ ہویا ہے حالا میرے نبی دی انگلی دا اشارہ ہون دی دیر چند دے ٹکڑے ہو گئے دو ٹکڑے ہو گئے ایک پہاڑ دیے دائیں سائڈ تے ایک بائیں سائڈ تے آ گیا گویا کہ چند بھی انتظار پیا کردا سی کدو مصطفیٰ دا اشارہ ہو جائے میں ٹکڑے ہو جاواں نبی دے اشارے تے میں حکم دی تمیل کراں کیونکہ اے چند نو اج پہلی مرتبہ میرے آقا دا اشارہ نہیں ملیا بلکہ میرے آقا دے دیوانیو اے چند تے ہوئے میرے نبی دے چاچو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو کلمہ پڑھیا حضرت سونیا کلمہ تے میں آج پڑھیا ہے لیکن توانو من اودا نہیں لیا سی جن میں اپنیاں انہاں اکھاں دے نال ویکھیا تسی چند دناں دے بچے ہو پنگوڑے وچ کھیل دے پئے ہو میں ویکھیا پنگوڑے اندر کھیل دیاں جتل جتل تیرے ہاتھ دا اشارہ جاندا بے آسمانہ دا چل او تلی چلیا جاندا ہے سونیا اے چن تیرے نال کھیڈ دا ہے میرے بھی فرمایا چاچا جی جدو میں رونا سا چن میرے نال کھیڈ دا سی اے میرے نال کھیڈیاں کردا سی اے مینوں چپ کراندا سی اے چن تے اس دن دا نبی پاک دے اشارے دا انتظار کر آج میرے آقا دی انگلی دا ملیا چن دے ٹکڑے حبیب دے توڑنا تے ہر کوئی جان دے انہوں جو دکھاؤ میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا تل میرے آقا دی انگلی اشارہ ملیا ٹوٹیا ہویا چل اپنی جگہ تے جا کے دوبارہ جڑ جاندا ہے چن جڑ جاندا ہے میرے نبی فرمایا حبیب جدو یمن تو نکلیا سے تیرے گھر تیری ایک بیٹی ہے تیری اکھاں تو نبینی ہے کنا تو گونگی ہے زبان تو بولی ہے ہتھاں تو اپاہج ہے پیراں تو لنگڑی ہے بالکل بیمار نہ چل سکتی ہے نہ پکڑ سکتی ہے نہ بول سکتی ہے نہ ویکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے بالکل اپاہج ہے جدو یمن وچوں چلیا سے اپنے ذہن وچ تو خیال کیتا اگر اللہ دے سچے رسول ہوئے انہاں کولوں دعا کرواواں گا اللہ نبی دی دعا دا صدقہ میری بچی نو شفا دے گا میرے نبی فرمایا حبیب جا کر جا کے دیکھ لے اللہ نے تیری بیٹی نو شفاواں دے دتیاں نے حبیب جلدی دے نال میرے آقا دے قدماں وچ ڈگیا ہے کلمہ پڑھیا ہے ابو جہل آندا ہے حبیب تینوں بلان والے اسی تیرے یار اسی تیرے بیلی اسی انہاں دا کلمہ پڑھیا ہے حبیب بول کے آندا ہے اوے مکے دے کافرو اوے بے ایمانو حلامی نہ منو تہاڈی عقلاں دا قصور ہے اوے جیڑا نبی چند دے ٹکڑے کر دے جیڑا نبی مکے وچ بیٹھ کے یمن اندر میرے گھر دیاں خبراں جاندا ہے او اللہ دا سچا رسول ہے سبحان اللہ اچھا اور اچھا بولو سبحان اللہ اے اللہ دا سچا رسول حبیب نے جلدی دے نال اجازت لئیے اپنے گھر گیا دروازہ کھڑکایا او جڑی بچے سن نہیں سکدے دیکھ نہیں سکدے بول نہیں سکدے پکڑ نہیں سکدے چل نہیں سکدے جدوں دروازہ کھڑکایا اسے بچی نے چل گیا کہ انہیں اپنے ہتھاں دے نال دروازہ کھولیا حبیب اپنی بیوی نو پوچھدا ہے توجہ میرے رکھیا جے حبیب اپنی بیوی نو پوچھدا ہے اے بچی کون ہے آندی ہے حبیب اپنی بیٹی نو نہیں پہچاندا اللہ نے ساڈی بچی نو شفاواں دے دتیاں نے حبیب نو یقین نہیں ہوندا آندا کیویں ہویا اے کیویں ہویا بچی بول کے آندی ہے بابا ماں دس دی ایک رات چن دے
دے ٹکڑے ہوئے چن دے ٹکڑے ہوئے پھر چن اپنی جگہ تے جا کے مل جاندا ہے بابا جدو چن اپنے جگہ تے جا کے مل گیا بے تھوڑی دیر گزری ہے ساڑھے گھر دے اندر نور ہی نور ہویا چانن ہی چانن ہویا اجالا ہی اجالا ہویا روشنی ہی روشنی ہوئی اس اجالے اندر اس نور اندر اس اجالے اندر اس نور اندر اس روشنی اندر ایک نورانی چہرے والی ہستی آئی ہے سونے چہرے والی ہستی آئی ہے انہیں آ کے میرے جسم تے دستے شفا پھیریا دستے برکت پھیریا دستے ید اللہ پھیریا بابا رب کعبہ دی قسم ہلائیں انہاں دے ہاتھ پھیرن دی دیر اللہ نے مینوں شفاواں دے دتیاں بابا میں تیرے نالو زیادہ مقدراں والیاں بختاں والیاں بیٹا یو کی میں آنی بابا تم مکے جا کے اس نبی دیاں شانہ دی ڈیمانڈ کیتے کمالات و معجزات ڈیمانڈ کیتے تو کمال بیک کے معجزے بیک کے شانہ بیک کے اس نبی دا کلمہ پڑھ کے آیا ہے میں اس کلمے والے نے گھر آ کے نالے شفاواں بھی دتیاں نے نالے کلمہ پڑھا کے اپنی غلاماں بھی بنایا ہے فرمایا بابا وہ اتھے جا کے کلمہ پڑھ کے آئے سانو کلمے والے نے آ کے شفاواں بھی دتیاں نے شفاواں بھی دتیاں نے تے مدینے والے نے آ کے کلمہ پڑھا کے اپنی غلاماں بھی بنا لیا ہے حبیب یمنی او دی بیٹی او دی بیوی جدوں اے شانہ نبی پاک دیاں ویکھیاں اے عظمتاں ویکھیاں کہ نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا میرے نبی اشارہ کیتا چاند ٹکڑے ہو گیا نبی پاک اشارہ کیتا ٹوٹیا چاند جا کے جڑ گیا نبی پاک دا اشارہ ہو جائے ڈوبیا سورج بھی واپس آ جاتا ہے مصطفیٰ دے چانے نال رب جویں نبی آکھے اوویں ہی کر دے جدوں اے سارا کچھ انہاں ویکھیا نا تے میری محبت تے ایمان آندی ہے وہ اپنے گھر وچ بیٹھ کے تے انہاں نے حضور دے ذکر دی محفل سجائی ہوے گی باپ بیوی باپ ماں تے بیٹی تینوں جنے بیٹھ کے انہاں حضور دے ذکر دی محفل سجائی ہوے گی میرے نبی دیاں شاناں پڑھدے ہون گے تے میں اپنی زبان وچ آکھاں تے بول کے آندے ہون گے سب سے اولا او یا اللہ ہمارا نبی بچے بچے نو ہوندا ہے اس واسطے میں ایدا انتخاب کیتا کہ سارے نو ہوندا ہے تے کسے دی زبان چپ نہ رہے بڑی چپ کر کے تساں تقریر سنیے آخر تے مل کے سارے پڑھ لو سب سے اولا او یا اللہ ہمارا نبی سب سے بالا او یا اللہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور کلیم اللہ کو ید بیدا کی نعمت بخشی ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی سارے نبیوں کو عزت و عظمت بخشی سارے نبیوں کو عزت و عظمت بخشی ہن جیڑا میں جملہ بولاں گا اے سن کے بھی جیڑا نہ بولیا شالا کدے نہ بولے
سارے نبیوں کو عزت و عظمت بخشی، سارے نبیوں کو عزت و عظمت بخشی، پر اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی، سب سے اولا ہو یا اللہ۔ شالا او زبان نو کدے فالج نہ ہوئے جڑی مدینے والے دی شان سے بولے، سب سے اولا ہو یا اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو یا اللہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو یا اللہ۔ عزیزان گرامی، میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام، اے شان، اے مقام، اے عزت، اے کمال اللہ نے میرے تیرے نبی میرے جہاں نکمہ بندہ بھی بیان کرے تو کافی وقت گزر جائے، لیکن گل ختم نہ ہوئے، صرف اے ہوئی میرا عقیدہ تے ایمان ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیری مدحت کے سمندر کا کنارہ نہ ملا۔ میرے نبی دیاں شانہ دا سمندر بے کنارہ ہے، حضور دے کمالات و معجزات، حضور دیاں عظمتاں دا سمندر بے کنارہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، چونکہ ماما پہنا بھی سن رہی ہیں، تسی بھی سارے حضرات سن رہے ہو، یہ اسی حضور دا میلاد منانے ہیں، نبی پاک دے ذکر دیاں محفلاں کروانے ہیں، یہ وجہ کی ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو، اس نبی دے ذکر دیاں محفلاں کیوں نہ کریے، اس نبی دا میلاد کیوں نہ منائیے؟ اساں تے حدیثاں وچ پڑھے ہے، اساں تے قرآن چ پڑھے ہے کہ جدوں قبر وچ بندے نو دفن کر کے گھر والے، عزیز، رشتہ دار، اولاد، یار، سجن سارے واپس آ جاندے ہیں، کوئی قبر چ نال نہیں جاندا۔ آتان ملکان اسودان، دو کالیاں کالے کالے رنگ دیاں ڈرونیاں شکلاں والے دو فرشتے او دی قبر چ آ جاندے نے، فاقعداہ انہوں اٹھا کے بٹھاندے نے تے پوچھدے نے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، قبر چ تین سوال ہونے نے، کنے سوال ہونے نے؟ من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، لیکن میں تے ہاتھ جوڑ کے اے دعوت فکر دواں گا، خدا را عشق رسول لے کے میرے نبی دیاں شانہ پڑھو تے صحیح بخاری پڑھو، سارے محدثین نے لکھیا ہے قبر چ تین سوال ہونے، لیکن صحیح بخاری، پوری بخاری پڑھ کے دیکھو، امام بخاری نے پوری صحیح بخاری دے اندر کتے بھی تینہ سوالوں کا ذکر نہیں کیتا، سارے لکھیا ہے قبر چ تین سوال ہون گے، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کیڑا ہے، تیرا دین کیڑا ہے، تے اس نبی دے بارے کی آنا سے، یہ تین سوال نے، لیکن امام بخاری نے پوری بخاری دے اندر کتے بھی نہیں لکھیا کہ تین سوال ہون گے۔ امام بخاری نے بخاری وچ لکھیا ہے قبر وچ تین نہیں، صرف کوئی سوال ہونا ہے، حضور کیڑا؟ فرمایا مدینے والے دی صورت سامنے ہوئے گی، پوچھا جائے گا ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل، رب کیڑا ہے، دین کیڑا ہے، یہ سارا کچھ ادو ہی پتہ چل جائے گا جدوں مدینے والے دے بارے عقیدہ ٹھیک ہویا۔ فرشتیاں صرف ایک سوال کرنا ہے، اس ہستی دے بارے، اس نبی دے بارے دنیا دے کی گلاں کردا ہوندا سے، اگر تے ہویا عاشق آکے گا میں تے دنیا دے آدھا سا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، میں تے آندا سا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اتھے بھی جدوں اس سوال دا جواب دے دیتا عقیدہ ٹھیک ہویا، فرشتیاں آکھنا ہے او ویخ جنت دیاں کھڑکیاں تیری قبر وچ رب نے کھول دیتیاں نے، ہن انج آرام نال سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے۔ اس نبی دا میلاد کیوں نہ منائیے جتھے کسے کام نہیں ہونا، قبر وچ بھی مدینے والے کام آ جانا۔
اس نبی دا ذکر کیوں نہ کریے, اس نبی دا میلاد کیوں نہ منائیے کہ میدان حشر ہوئے گا, نفسی نفسی دیاں آوازاں ہون گیاں, 50,000 سال دا دن ہوئے گا, سورج سوا نیزے دے ہوئے گا, زمین تانبے دی ہوئے گی, کوئی کسے دی گل نہیں سنے گا, نہ ماں بیٹی دے کام آئے گی, نہ باپ بیٹے دے کام آئے گا, نہ یار یاراں دے کام آن گے, کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا. اس ویلے بھی مدینے والا اتھے بھی کام آ جائے گا. پھر کیوں میلاد نہ منائیے, اس نبی دا ذکر کیوں نہ کریے, اس نبی دا میلاد کیوں نہ منائیے جس نبی نے قبر و حشر وچ بھی کام آ جائے. حق باندا نا اس نبی دا نام لئیے, اس نبی دا چرچے کریے, اس نبی دا میلاد منائیے. آخری گل تے میری گل ختم. میں تے ماما بہناں نوں بھی کہنا کہ ساڈے نالوں بہتا حق تہاڈا بندا ہے, تسی مدینے والے دا میلاد کرو. ساڈے نالوں بہتا تہاڈا حق ہے, کیونکہ رات بھی تساں سنیا, تسی علماء کولوں سنتے رہندے ہو, میرا نبی تے اوے کہ میرے نبی دے اون تو پہلا اس ماں دی عزت کوئی نہیں سی, اس باپ دا وقار کوئی نہیں سی, اس بیٹی دی عزت کوئی نہیں سی, بیٹی دا حیا کوئی نہیں سی. میرا نبی آیا, میرے نبی نے آ کے ماں دی عزت دسی, میرے نبی نے آ کے بہن دی عزت دسی, میرے نبی نے آ کے بیٹی دی عزت دسی, میرے نبی نے آ کے بیوی دی عزت دسی, میرے نبی نے آ کے تانوں عزتاں دتیاں. جس نبی دے آن دے نال تانوں عزتاں ملیاں نے, پھر تہاڈا حق بندا ہے گھر گھر مصطفیٰ دیاں نعتاں پڑھ کے نبی دا میلاد مناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ملک الطاف صاحب دا اللہ تعالیٰ انہاں دا میلاد منانا, انہاں دی محبت نو, انہاں دے اہتمام کرنے نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. باس افضل قادری صاحب پہنچ گئے نے, 10 منٹ تک شجیل نعت پڑھدا ہے تے او دے دوران ہی بھائی افضل صاحب پہنچ چکے نے, پہنچ گئے نے اتھے پے تے پہنچ گئے نے تقریباً. تے اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے تے سارے مل کے پڑھو اللہ 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 اللہ. او دی قسمتیاں ربلی ہووے, او دی قسمتیاں ربلی ہووے, جدا راکھا مولا علی ہووے, او دی قسمتیاں ربلی ہووے, جدا راکھا مولا علی ہووے, او دا پیر گھوس جلی ہووے, او دا پیر گھوس جلی ہووے. اللہ 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 سجاد لہرا کے اللہ 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 اللہ. جتھے میرے حضور جدا ڈیرا ہے, جتھے میرے حضور جدا ڈیرا ہے, اتھے رہتا صدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے, وچ قبر دے آقا آکھن گے, اینو چھڈ دیو ہے تے تیرا ہے. اللہ اللہ اللہ